تو یہ کہتے ہیں کہ القلب الصحیح لا يضره الشیطان. آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی تو کیا کیا تھا؟ اسی وقت ان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا. انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اس کو پھر اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم کے وسوسوں اور اس کی نجاست سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی. کہتے القلب الصحیح لا يضره الشیطان فما یلقیہ الشیطان فی الاسماء من الالفاظ. شیطان کان میں جو بھی الفاظ ڈالتا ہے وہ فی القلوب اور دلوں میں من الشبہ والشکوک شبہ اور شکوک فتنۃ لہذین القلبین. ان دو دلوں کے لیے فتنہ ہے. کون سے دل؟ مریض اور میت کے لیے. قوۃ للقلب الحی السلیم. شیطان کی باتیں زندہ دل کے لیے، سلامت دل کے لیے قوت کا باعث بن جاتی ہیں الٹا، کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے، غلط باتوں سے اس سے بغض رکھتا ہے. الباب الثانی فی علامات مرض القلب وصحتہ. آپ کے سامنے ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں. میں آپ کو کچھ تھوڑا سا پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. علامات مرض القلب وصحتہ، دل کی بیماریوں کی علامتیں اور اس کی صحت یعنی علاج. تعریف مرض القلب، دل کی بیماری کی ڈیفینیشن، دل کی بیماری کی ڈائگنوسٹکس، تشخیص. کل عضو من اعضاء البدن خلق لفعل خاص. جسم کے اعضاء کا ہر عضو ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا انگلی کس کام کے لیے بنائی گئی؟ اس کا اپنا ایک کام ہے. ہاتھ کا اپنا کام، بازو کا اپنا کام، کان کا اپنا. ہر ایک اگر سوچیے لیور کا، ہارٹ کا، کڈنیز کا، ہر ایک کا فنکشن خاص ہے. بہ کمالہ فی حصول ذلک الفعل منہ. اسی سے اس کا کمال ہے، کمپلیشن اسی سے ہوتی جب اس سے وہ کام صادر ہوتا ہے یا لیا جا سکے. اور بیماری کیا ہے؟ ومرضہ ان یتعذر علیہ الفعل الذی خلق لہ، کہ اس پر وہ کام دوگر ہو جائے جس کے لیے وہ بنایا گیا. حتی لا یصدر منہ، یہاں تک کہ وہ اس سے ہو ہی نہ سکے. اور یصدر مع نوع من الاضطراب، یا اضطراب کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ ہو، تکلیف کے ساتھ ہو. ومرض الید، ہاتھ کا مرض کیا ہے؟ ان یتعذر علیہ البطش، کہ پکڑنا اس کے لیے مشکل ہو. ہاتھ پکڑنے کے لیے نا چیزوں کو، مثلا اور بھی کام ہے لیکن سب سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتے ہیں. اگر ہاتھ چیز پکڑ نہیں رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ واقعی، اگر ہاتھ پکڑنے کا کام نہیں کر رہا تو ہاتھ بیمار ہے. ومرض العین ان یتعذر علیہ النظر والرؤیا، اور آنکھ کا مرض کیا ہے؟ کہ اس پر دیکھنا مشکل ہو جائے، آپ دیکھ ہی نہ پائے. ومرض اللسان، زبان کی بیماری کیا ہوگی؟ ان یتعذر علیہ النطق، کہ اس پہ بولنا مشکل ہو جائے، بول نہ سکے. ومرض البدن، اور جسم کی بیماری کیا ہے؟ جیسے ہمیں بخار ہو جائے مثلا. ان یتعذر علیہ حرکتہ الطبیعیۃ، کہ اس کی جو نیچرل موومنٹ ہے، حرکتہ الطبیعیہ، وہ اس پر مشکل ہو جائے، یعنی اٹھنا بیٹھنا چلنا کچھ بھی کرنا اس کے لیے مشکل مصیبت بن جائے. اور یضعف عنہا، یا اس پر کمزوری یعنی ویکنس ہو. ومرض القلب، اب قلب کی بیماری کسی سے پہچانی. ان یتعذر علیہ ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق الى لقائه والانابة الیہ وایثار ذلك على كل شأن، کہ اس پر مشکل ہو جائے وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ المعرفة باللہ. کیا کام ہے دل کا؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. ومحبته، اور اللہ کی محبت. والشوق الى لقائه، اور اس کی ملاقات کا شوق. والانابة الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، بار بار اس کی طرف جانا. وایثار ذلک، اور اس کو ترجیح دینا، علی کل شہوہ، ہر خواہش پر، یعنی اس کی خاطر ہر خواہش قربان کر دینا. اب دیکھیے صحابہ کرام نے جب اللہ کو پہچانا تھا نا تو کیا ہوا؟ ان کو اپنی جان دینا بھی مشکل نہیں تھی، کیونکہ ان کے
کے لیے اللہ کی محبت اپنی جان کی محبت سے بڑھ کے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس سے بڑھ کر تھی؟ اپنے آپ سے بڑھ کر. اور سچی بات تھی یہ. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ آپ کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں, بس ایک چیز نہیں دے سکتا. وہ کون سی تھی؟ ہمیں جان نہیں دے سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سوچ لو ہے. تو انہوں نے سوچ لیا, ہمیں جان نہیں دے سکتا. ایک لمحہ فیصلہ کر لیا. ہمیں تو سوچنے میں صدیاں لگ گئی کہ ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں کچھ. جان تو کیا اس سے چھوٹی چیزیں, اپنا وقت, زندگی, طاقتیں, صلاحیتیں, مال, دولت, کوئی بھی چیز جو اللہ کو چاہیے ہو کسی وقت بھی, اپنی نیند, آرام قربان اللہ کو چاہیے نہیں, یعنی اللہ کا حکم ہو, اللہ کا حکم آ جائے اور انسان اسی وقت اٹھ کھڑا ہو. اب مثلاً اذان ہو رہی ہو, نماز کا وقت ہو, اور ہمیں پتا ہو نماز کا وقت ہو چکا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اور سورج نیچے جا رہا ہے, اور ہم اٹھ نہیں پا رہے. کیوں؟ یہ قلب سلیم ہے جو اٹھ نہیں پا رہا, قلب مریض ہے یا میت ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اچھا, قلب مریض ہے جو شیطان غالب آئے ہوئے, شیطان نے آ کے قابو کیا ہوا, پکڑا ہوا دل کو, وہ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے. پھر اگلی کے لیے پکڑ لے گا, وہ دل میں خیال ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا. دیکھیں بہت نماز پڑھنے والے ہیں, اور کیا پتا تم نماز کے بغیر ہی معاف کر دیے جاؤ, اللہ کو کیا ضرورت نماز کی, اور وغیرہ وغیرہ, خیال ڈالے جائے. اور پھر یہ اتنے سارے لوگ دیکھو بازار میں جا رہے, کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, تم کیوں پڑھو گے؟ اور بہت سے لوگ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم کم از کم جھوٹ تو نہیں بولتے. کتنی باتیں شیطان دل میں ڈال جاتا ہے ان کے, اور وہ اطمینان سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک چھوڑتے ہیں دوسری چھوڑتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز چھوڑنا, ہر غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ احساس ہی نہیں رہتا. فَلَوْ عَرِفَ الْعَبْدُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَمْ يَعْرِفْ رَبَّهُ, اگر انسان ہر چیز جانتا ہو اور اپنے رب کو ہی نہ جانتا ہو, ہر چیز کی پہچان ہو, رب ہی کی پہچان نہیں, فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا, گویا اس نے کچھ جانا ہی نہیں, جاہل کا جاہل. وَلَوْ نَالَ كُلَّ حَظٍّ مِّنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا, اگرچہ وہ پالے دنیا کے مزوں میں سے یا قسمت میں سے ہر قسمت, یعنی ہر چیز میں اس کی قسمت, حظ کہتے ہیں قسمت کو یا حصہ, یعنی ہر چیز میں ایکسل کر رہا ہے. ہیلتھ بھی اس کی بہت اچھی, کھانا بھی ایک کلاس, گھر بھی بہترین, جاب بھی بہت اچھی, بچے بھی بڑے فرما بردار, ہر قسم کی سہولت اس کو حاصل ہے. لیکن ایک نہیں چیز تو کیا, اللہ کی پہچان, اللہ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں کہ گویا اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا, اور ہر چیز کا مزہ لے لی دنیا میں, وَلَذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا, وَلَمْ يَصْفُرْ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ, فَكَأَنَّهُ لَمْ يَصْفُرْ بِلَذَّةٍ وَلَا نَعِيمٍ وَلَا قُرَّةِ عَيْنٍ. دنیا بھر کی لذتیں اس کو مل جائیں, ساری شہوتیں پوری ہو جائیں, لیکن اگر اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی, اس کی طرف جانے کا شوق نہیں آیا, اس سے وہ مانوس نہیں, تو اس نے گویا کہ کوئی لذت نہیں پائی, کوئی نعمت نہیں دیکھی, اور کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہی نہیں کی. بل اذا كان القلب خاليا من ذلك, بلکہ اگر دل اس کا خالی ہو ان چیزوں سے, کس سے؟ محبت اللہ سے, والشوق الیہ سے, والانس به سے, عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له, یہی نعمتیں لذتیں اس کے لیے عذاب بن جائیں گی یا ہو جاتی ہیں, ولا بد, اور ہونا ہی چاہیے. فیصیر, تو وہ ہو جاتا ہے, معذبا بنفس, عذاب دیا جانے والا نفس کے ساتھ, ما کان منعما به, جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, من جہتین, دو طرح سے, من جہت حسرت فوتہ, یعنی جب انسان نعمتوں میں پل رہا ہو لیکن رب کو نہ پہچانے تو وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کے ذریعے ان کو آزما لیتا ہے, وہی نعمتیں اس کے لیے سہانے روح بن جاتی ہیں. وہ کیوں؟ دو وجہ سے. من جہت حسرت فوتہ, کیا مطلب؟ اس کے فوت ہونے, اس کے ختم ہونے کی حسرت, کہ یہ نعمت چلی جائے گی مجھ سے, جوانی چلی جائے گی, بچے چلے جائیں گے, زندگی چلی جائے گی, پھر میں یہ سب کچھ انجوائے نہیں کر سکوں گا.
تو یہ خیال ہی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. وَأَنَّهُ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعَ شِدَّةِ تَعَلُّقِ رُوحِهِ بِهِ. تو اس نعمت اور اس کے درمیان یہ خیال حائل ہو جاتا ہے, مزہ نہیں اٹھانے دیتا پھر, کیونکہ اس کے ساتھ اس کی روح کا ایک شدید تعلق ہوتا ہے جس چیز سے محبت رکھتا ہے. تو اس کے چھن جانے کا خیال ہی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. دوسری مشکل کیا ہے, دوسرا عذاب کیا ہے کہ بہتر چیز سے محرومی ہوتی ہے. ومن جہة فوت ما هو خیر له وانفع وادوم, وہ اس چیز کو کھو بیٹھتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے, فائدہ مند ہے, زیادہ پائیدار ہے. حيث لم يحصل له, کیونکہ وہ اس نے حاصل ہی نہیں کی. فالمحبوب الحاصل فاتا, جو موجودہ حاصل شدہ محبوب ہے وہ تو فوت ہو گیا کہ فوت ہو جائے گا. والمحبوب الاعظم لم يصفر به, اور جو سب سے بڑا محبوب ہے اس کو تو اس نے پایا ہی نہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ یہاں جو ملا وہ ہمیشہ کے لیے تھا اور نہ جو ہمیشہ کا تھا اس کو وہ پا سکا. تو ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کس میں ہے, عذاب میں. یہ نعمتیں عذاب کا باعث ہیں, اس کے لیے لطف کا باعث نہیں ہے. جو ہے اس کے چھن جانے کا خوف, اور دوسری طرف جو ہونا چاہیے اس کو کبھی نہ پا سکنے کا غم, جو ہر قیامت کے دن خاص طور پر لگے گا. وَكُلُّ مَنْ عَرِفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ, جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ لازمی اس سے محبت کرتا ہے. وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لَهُ وَلَا بُدْ, اور اس کے لیے عبادت کو خالص کر لیتا ہے, اور ایسا ہونا ہی چاہیے. لا بد, لا بد کا مطلب ہے انڈیڈ, ایسا ہی. وَلَمْ يُؤْثِرْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْمَحْبُوبَاتِ, اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دیتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی پسندیدہ چیزیں رکھی ہیں, لیکن جب اللہ کی بات آ جائے تو ان سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے. کوئی مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بیچ میں کھا پی رہے ہوتے تھے, ہنس کھیل رہے ہوتے تھے, انجوائے کر رہے ہوتے تھے, لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, ہر چیز سے بیگانہ. اچھا ہمارا کیا حالت ہے, ہم ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں نا, کیونکہ اپنے اپنا دل پہچانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا اور مزہ کر لیں, بات پوری سن لیں, یہ بات پوری سن لیں, بات تو سنیں, پوری تو کریں, ابھی تو اذان ابھی ہوئی ہے, اتنی کیا جلدی ہے, کوئی وقت گزر گیا. اور یہ تو وہابیوں کی اذان ہے ویسے. یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں. ہاں, جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں. اب آپ دیکھیے آرام کس چیز میں اور جلدی کس چیز میں, بالکل صحیح کہا. ایسے بھی کہتے ہیں بس میں ابھی 5 منٹ میں نماز پڑھ لوں, میں ابھی 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی, بس 5 منٹ میں ابھی آئے واپس, تمہارا ہی ہوں, تمہارا ہی ہوں گا, بس حاضری لگواؤں. تازہ بچی کسی نے یہ بھی کہا اولڈ سم مین یوزڈ ٹو گو فار اے واک, تو انہوں نے کہیں دعوت کی رات کو کھانے پہ, تو جب ایک تھوڑی سی لیٹ آئے کھانے پہ تو انہوں نے کہا کہ تسی کیسے رہ گئے, تو میں نماز دا مرنا کا ڈالا, میں جلدی کرایا کہ ہوں دعوت پہ جانا, میں نماز دا مرنا کر ڈالا. کسی شادی کو جانا ہو تو نماز کا عالم کیا ہوتا ہے, جلدی جلدی پڑھو, اور کبھی وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں لوگ, کبھی قضا کر کے پڑھتے ہیں, وہ پرائم ٹائم کا کام ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے, اتنی امپورٹینس کیوں ہماری زندگی میں شادیوں کی, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ مال دیکھتے ہیں نہ اولاد دیکھتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. کسی شادی والے گھر کو دیکھیے, پرائرٹی کیا ہوتی ہے شادی کے ہنگامے میں, کیونکہ اس میں کیا ہے, سراسر لذت, انجوائمنٹ. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, اچھی یا بری باتیں کر رہے ہیں. اچھی باتیں تو میں نہیں کہوں گی, بعض اوقات ہم وہاں بیٹھ کر بھی کسی پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ہماری انجوائمنٹ ہوتی ہے. کسی کو دیکھ کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو دیکھ کے حسرت کر رہے ہوتے ہیں, آہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. کہتے ہیں فمن آثر شیئا من المحبوبات فقلبه مريض. اس جملے کو کہیں لکھ کے لگا لیجیے, کہیں بھی, جو بھی آپ کی ویکنس ہے نا چیز, مثلاً کمپیوٹر,
موبائل، کوئی بھی، ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، اس میں لکھ کے لگا لیجیے. فمن آثر شیئا، تو جس نے ترجیح دی کسی بھی چیز کو من المحبوبات، اپنے محبوب چیزوں میں سے، کس پر؟ اللہ کی محبت پر. فقلبہ مریض، اس کا دل بیمار ہے. یہ علامت ہے بیماری کی کہ اللہ کی ذات پر کسی اور چیز کو ترجیح دینا. کما ان المعدة اذا اعتادت اكل الخبيث واثرته على الطيب سقط عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. جس طرح معدہ، کما ان المعدة، معدہ اسٹمک، اذا اعتادت، جب عادی ہو جاتا ہے، اکل الخبیث، خبیث کھانوں کا، جنک فوڈ کا، وآثرته، اور اس کو ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، علی الطیب، طیب حلال فوڈ پر، سقط عنہا، تو گر جاتی ہے اس سے، ختم ہو جاتی ہے اس سے شہوت الطیب، پاکیزہ چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی. اچھی فوڈ اچھی ہی نہیں لگتی، ہیلدی فوڈ اس کو بہت بری لگتی، یہ نہیں کھا سکتا. وہ تعوضت، اور عوض میں لے لیتا ہے، بمحبت غیری ہی، یعنی اور اس کو، یعنی کسی اور چیز کی محبت عوض میں لے لیتا ہے. الاحساس بمرض القلب، دل کی بیماری کا احساس ہونا، احساس ہو جانا کہ ہاں دل بیمار ہے. پہلے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ دل بیمار ہے. یہ منوانا بھی بہت مشکل کام ہے کہ کسی سے کہیں کہ دل بیمار ہے. اپنے آپ سے منوانا مشکل ہوگا. کہتے ہیں کہ وقد يمرض القلب ويشتد مرضه، کبھی دل بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا مرض شدت پکڑ جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے. ولا يعرف به صاحبه، اور اس کا مالک اس کو جانتے نہیں ہوتا، ساتھی اس کا، یعنی جو اس صاحب کا مطلب ہوتا ہے جو اصحاب الجحیم جیسے. جہنم کے ساتھی کا کیا مطلب؟ ڈویلر سب جانتے ہیں، یعنی جن کا وہ دل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیمار ہے. لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها، کیونکہ وہ مشغول ہے، ادھر ادھر رخ پھیرے ہوئے ہیں صحت کی پہچان سے اور اس کے اسباب سے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صحیح سلامت دل کیا ہوتا ہے، اس نے وہ مزہ ہی نہیں چکھا. دیکھیے جب ہماری زبان مرچوں کی عادی ہو جاتی تو کیا پھیکا کھانا کھانے میں لطف آتا؟ چاہے ڈاکٹر کہے کہ نہیں اب آپ کو سب کچھ چھوڑ کے پھیکا ہی کھانا ہے کیونکہ آپ کا معدہ خراب ہو چکا ہے، تو کیا کہے گا؟ میں نہیں کھا سکتا. تو جس شخص کو بیمار رہنے کی عادت ہو جائے بعض اوقات، تو اس کو پھر اس کی پرواہ بھی نہیں رہتی. بل قد یموت، بلکہ وہ مر بھی جائے، وصاحبہ لا یشعر بموتہ، اور اس کے مرنے کا بھی اس کو شعور نہیں ہوگا کہ مرا ہوا دل، یعنی ہمارا دل میت ہے یا مریض ہے، احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ قلب سلیم تھا ہی نہیں، کبھی مزہ ہی نہیں چکھا، پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے. جو بچہ بیمار پیدا ہو، مثلا کئی بچے ہوتے ہیں بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، الرجیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سرٹن فوڈز نہیں کھا سکتے. کچھ بچے دودھ نہیں پی سکتے، کچھ بچے نٹس نہیں کھا سکتے، اس میں پی نٹس، تو انہوں نے پی نٹ کا مزہ نہیں چکھا نا، انہوں نے صحت کو دیکھا ہی نہیں، صحت کیا ہوتی، وہ بیماری کو جانتے، تو وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہوتا سب کا حال. تو جس کا دل مریض ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور ان کے بھی مریض ہیں، تو مریضوں میں مریض صحت کو جانتے ہی نہیں، اس کو مزہ ہی نہیں چکھا. آپ دیکھیے کہ جب بیماری کے بعد آپ صحت مند ہوتے ہیں، اچھا کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ بیمار ہوئے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ نے کبھی صحت دیکھی نہیں تھی، آپ ہمیشہ ایسے ہی تھے، یا اب تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ اگر تھے نہیں بھی تو اب لگتا ہے ایسے ہی زندگی گزری. پھر ایک دن آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کیسا محسوس ہوتا؟ یو فیل گڈ. لیکن اگر آپ ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو آپ کو گڈ بیڈ کی کیا پہچان رہے گی؟ یو کین ناٹ فیل دیٹ. وعلامت ذلك، اور اس کی علامت کیا ہے؟ انه لا تؤلمه جراحات القبائح، خرابیوں کے زخم اس کو الم ہی نہیں دیتے. یعنی دل کی بیماری کہاں سے؟ یعنی کہ وہ قبیح چیزیں دیکھتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اچھا جن لوگوں کی عادت ہو ہارر موویز دیکھنے کی، اگر وہ بلڈ دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا.
اور جس غریب نے کبھی دیکھی نہ ہو اور پہلی دفعہ اس کے سامنے کچھ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا کہ میں نہیں دیکھ سکتا اس کو، ہے نا؟ تو فرق ہو گیا نا. تو بیمار دل کی، سنگ دل، سخت دل کی، بے حس دل کی، میت دل کی علامت کیا ہوتی؟ جیسے ایک مردہ انسان ہے، پڑا ہوا مردہ، اس کے آس پاس سب رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اس کو کوئی اثر ہے؟ نہیں نا. ایسے ہی جو دل بیمار ہوتا ہے وہ برائیوں کو دیکھتا ہے، حرام کاموں کو دیکھتا ہے، خراب کام اس کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ برے برے کام کرتے ہیں اس کے سامنے اور اس کو دکھتا ہی کچھ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کسی بو والے کمرے میں داخل ہو تو شروع میں آپ کا دل گھبرائے گا، کچھ دیر کے بعد آپ کو بو نہیں آئے گی کیونکہ آپ عادی ہو گئے. تو وہ مرض کا، موت کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے دل کہ اس کو برائیاں بری نہیں لگتی. ولا یوجعہ جہلہ بالحق، اور حق سے لا علمی اس کو درد ہی نہیں دیتی، تکلیف ہی نہیں دیتی. اس کو اس بات کی تکلیف ہی نہیں ہوتی کہ مجھے صحیح بات کیوں نہیں پتا. وعقائدہ الباطلہ، اور اس کے باطل عقائد. فإن القلب اذا كان فيه حیاة تألم بورود القبیح علیہ، اگر دل میں صحت ہو، دل میں زندگی ہو تو کوئی بھی گندی چیز اس کے لیے المناک ہو جاتی. وتألم بجہلہ بالحق بحسب حیاتہ، اور وہ اپنی حق کے بارے میں اپنی جہالت سے درد محسوس کرتا ہے اپنی زندگی کی بنسبت. جتنی زندگی اس کے دل میں ہے، جتنا اس کا شعور جاگتا ہے، اتنا ہی اس کا الم زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیوں نہیں جانا، مجھے یہ کیوں نہیں پتا چلا. لیکن عام انسان کو اگر آپ کہیں کہ حق کو معلوم کر لو، جان لو، وہ کہہ دے مجھے تو پہلے بہت پتا ہے، تم کیا کہنا ہے مجھے. مثلاً آپ لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ نے آپ کے دلوں کو شفا دی، اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا لطف اٹھایا ہو تو اس کا دل کیا چاہے گا؟ اوروں کو بھی بتائے. اور اگر کسی نے خود ہی لطف نہیں اٹھایا، لطف اٹھانے کے بعد پچھلی زندگی پر کس کو ریگریٹ ہوتا ہے؟ میں اتنا جاہل رہی، مجھے پہلے کیوں نہ پتا چلا. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ دکھی رہتے ہیں کہ کیوں نہیں پتا چلا، اتنا لیٹ کیوں ہوا. لیکن کچھ لوگ ابھی تک جہالت میں، ان کو ابھی بھی دکھ کوئی نہیں. کیا وجہ کہ آپ کو دکھ ہے اور ان کو دکھ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ انہوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، انہوں نے مزہ چکھا ہی نہیں. اور عربی کا ایک شعر ہے، وما لجرح بمیت ایلام، میت کے زخم میں درد محسوس نہیں ہوتی. یعنی میت جو ہوتی ہے اس کو اگر زخم لگا ہوا ہے اس بے حس، اسے کیا پرواہ. اور مثلا بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے 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 کرتے ہیں، تو بکرے کو درد ہو رہی ہوتی ہے، آپ چبا چبا کے اس کا حشر کر دیتے ہیں کہ بکرے کو درد ہو رہی ہوتی ہے. کیوں نہیں درد ہوتی اس کو؟ کیونکہ اس کی روح چلی گئی. تو جس دل میں روح نہیں ہوتی اس کو احساس بھی نہیں کہ وہ کتنا محروم ہے، وہ کس چیز سے محروم ہے. پھر کہتے ہیں کہ لا بد من الصبر علی الدواء، جس کو صحت چاہیے دوا پر صبر کرنا ہوگا، صبر سے علاج کرنا ہوگا. اب ہم اگر ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی درجے پہ بیمار ہیں اور ہم کو صحت چاہیے، تو اب کس کے لیے پھر ہم تیار ہوں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوائی پہ صبر. جو لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کی جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیمو تھراپی کیا ہوتا ہے؟ کینسر کی اپنے درد اس سے بھی زیادہ کینسر کے درد سے بھی زیادہ وہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کزن کو کہتی ہوں کہ میں نے کہا آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے نا، کتنی لیول کا درد ہوتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے پورے نسوں میں اس میں کسی نے زہر ڈال دیا ہے، ایسی جلن. نے بتایا تھا کہ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ بے ہوش ہیں اور آپ بے ہوش نہیں ہیں. ایسے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح فیل ہوتا ہے کیمو تھراپی سے کہ جیسے ایک ایک نس میں کسی نے زہر بھر دیا، ایسڈ جیسی جلن ہونے شروع ہو جاتی. لیکن پھر بھی وہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ زندگی پیاری ہے نا. جی شکل بال چلے جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک ڈوز کا 7 to 12 days اثر رہتا ہے. وقد یشعر بمرضه، انسان کو بعض اوقات اپنا مرض پتہ چل رہا ہوتا ہے. ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، لیکن اس پر دوا کی کڑواہٹ
کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، یشتد شدید ہوتا ہے، علیہ اس پر، تحمل اٹھانا برداشت کرنا، مرارہ کڑواہٹ، الدوا دوا کی، والصبر علیہا اور اس پر صبر، فہو یؤثر تو وہ ترجیح دیتا ہے بقاء المہ اپنے درد کو باقی رکھنے کو، علی مشقت الدوا دوا کی مشقت پر، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ دوا کھانی، میں درد میں ہی ٹھیک ہوں. فإن دواءه في مخالفة الهوى اس کی دوا خواہش کی مخالفت میں ہے. اسٹاپ اٹ. دل کو سلیم کرنے کے لیے بھی علاج کیا ہے؟ اسٹاپ اٹ. جن چیزوں کی خواہش دل میں پل رہی ہے اسٹاپ اٹ، چاہے کتنی بھی کڑواہٹ کچھ بھی. مثلا سگریٹ چھوڑنا آسان نہیں، شروع کیسے ایسے ہی مذاق مذاق میں ہوگی اور عادت پڑ گئی. شراب چھوڑنا آسان، ایسے ہی عادت پڑ گئی، پتہ بھی ہوتا ہے سب غلط ہے، پھر بھی کیا ہے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ مخالفت الہوا نہیں ہو سکتی، اپنے نفس کے اپوزٹ نہیں جا پاتے. تو جیسے صحت کے لیے کڑوی دوائی ضروری ہے، ایسے ہی کیا ضروری ہے؟ قلب سلیم کے لیے، مرض کو کل کرنے کے لیے خواہشات کے خلاف جانا، خواہش نفس کو کنٹرول کرنا کہ بس اللہ نے منع کیا نہیں کرنا، اور اس پہ صبر کرنا. فإن وذلك أصعب شيء على النفس اور یہ چیز نفس پہ سب سے مشکل ہے، سب سے بھاری، اصعب. وليس لها انفع منه اور اس سے زیادہ نفع کی کوئی چیز بھی نہیں، اس سے زیادہ فائدے کی کوئی چیز بھی نہیں، اسی سے ہی ٹھیک ہونا ہے. وتارة يوطن نفسه على الصبر کبھی تو وہ اپنے نفس کو صبر پر مطمئن کرتا ہے یا اس پہ قائم رکھتا ہے. یوطن وطن سے یعنی جہاں ٹھکانا ہوتا ہے، یعنی اس پہ جماتا ہے. ثم ينفسخ عزمه پھر اس کا عزم فسخ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. ولا يستمر معه وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. لضعف علمه وبصيرته وصبره کیونکہ علم، بصیرت اور صبر کمزور ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا علم کمزور ہوتا ہے، بصیرت کمزور ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے نفس کی ہوا کی مخالفت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، نہیں کنٹرول کر سکتے، سیلف کنٹرول نہیں آتا انہیں. اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، بس نہیں کرنا، دل چاہ بھی رہتا نہیں کرنا. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی ایسی چیز کھانے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اچھا جب ہاتھ پکڑتے ہیں بچے کا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مچلتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے تو کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے. پھر بھی نہیں چھوڑتے پھر کیا کرتا ہے؟ لیٹ جاتا ہے. اگر پھر نہیں چھوڑتے پھر کیا کرتا ہے؟ کک کرتا ہے آپ کو، چھوڑ دو مجھے یہ کرنا ہے. وہ جن ہے پورا. ہمارا نفس بھی کیا ہے؟ جن. اس کو بوتل میں بند کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ بہت کڑوا ہے، یہ بہت کڑوا کام، مشکل کام، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، کیونکہ صحت کے لیے ضروری ہے، قلب سلیم کے لیے ضروری ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم لاؤ. مال بیٹے نہیں چاہیے، اور مال بیٹے کیا؟ خواہشات ہیں. قلب سلیم لاؤ. کمن دخل فی طریق مخوف مقبل الى غایۃ الامن جیسے داخل ہونا ایک خوفناک راستے میں جس کا اینڈ امن ہو. اچھا کبھی آپ کسی تنگ گلی میں داخل ہو گئے جو اینڈ پہ آپ کا گھر تھا یا کسی جگہ شارٹ کٹ آپ نے لیا، تو آپ جب جاتے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ میں کچھ چیز آگے نہ آ جائے یا کچھ. کبھی اندھیرے راستے پہ چلنے کے اتفاق ہوتا ہے نا، کبھی ایسا حادثہ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن آپ کو اگر یہ یقین ہو کہ یہی راستہ میرے گھر کو جاتا ہے یا یہی راستہ اس منزل تک جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیتے جانا. نہ میں نہیں جاتا ہوں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. آپ کو پتا ہے جب پہنچ گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے جانا ہی جانا. مثلا حج کا شوق ہوتا ہے نا جن لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. شوق کا سفر ہے نا حج، تو پیدل بھی جاتے ہیں لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے، اور اونٹنیاں دبلی ہو جاتی ہیں. اچھا خاص طور پر دبلی اونٹیوں کا ذکر کیا گیا. اونٹ جب موٹا تازہ ہوتا ہے نا تو اس پہ سواری آسان ہوتی ہے،
جب اونٹ پتلا ہو جاتا ہے نا اس کی ہڈیاں نکل آتی ہیں تو چبھتی بھی ہیں اور خشک زیادہ ہوتی ہے، پھر تو سفر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جاتے تھے لوگ، جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں جانا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. وہاں ایک کھچ ہوتی ہے نا، جانا ہے جانا ہے، کتنا مرضی مشکل ہو جانا ہے. کوئی انہیں روکے باز رکھے کچھ کہے کہ نہیں جانا ہے ہمیں. اور جن کو شوق نہیں ان کے پاس اگر A+ پیکج بھی افورڈ کرنے کا پیسہ ہو تو بھی نہیں سوچتے، جاتے نہیں. کہتے ہیں کمن دخل فی طریق مخوف مخدن ہوتا ہے پہنچانے والا، الی غایۃ الامن وهو يعلم انه ان صبر علیہ انقضى الخوف. وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے صبر کیا تو خوف چلا جائے گا. وَأَعْقَبَهُ الْأَمْنُ، اور امن اس کے پیچھے آ جائے گا، بعد میں امن آ جائے گا. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ قُوَّةِ الصَّبْرِ، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت؟ صبر کی. وَقُوَّةُ يَقِينٍ، اور یقین کی قوت چاہیے، بِمَا يَسِيرُ إِلَيْهِ، جس طرح وہ جا رہا ہوتا ہے. وَمَتَىٰ ضَعُفَ صَبْرُهُ وَيَقِينُهُ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ، جب اس کا صبر اور یقین کم ہوگا تو وہ واپس آ جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں جانا. تو کیا ایسا شخص کبھی پھر امن کو پا سکے گا؟ نہیں. وَلَمْ يَتَحَمَّلْ مَشَقَّتَهَا، اور نہ اٹھائے گا وہ اس کی مشقت. کس کی مشقت؟ اس راستے پر چلنے کی، جانے کی. وَلَا سِيَّمَا، خاص طور پر ان عدم الرفیق، اگر کوئی دوستی نہیں ساتھ. وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ، اکیلے جانے کا خوف ہے. وَجَعَلَ يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبَ النَّاسُ، لوگ کہاں چلے گئے. فَلْيَؤُسْوَةٌ بِهِمْ، مجھے تو انہیں کے پیچھے جانا ہے، میرے لیے تو وہی نمونہ. اسی لیے ہم اللہ کے راستے پر جب ایک رہ جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اب نہیں ہم چل سکتے. ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں ادھر چلو. سب انجوائے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو. سب سو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اٹھو. سب پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھ لیں. وَهَٰذِهِ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، اور یہ حالت ہے اکثر مخلوق کی. وَهِيَ الَّتِي أَهْلَكَتْهُمْ، اسی چیز نے ان کو ہلاک کر رکھا ہے، ہلاکت میں ڈال دیا. کس چیز نے؟ ڈر ہے، اس خوف نے کہ اکیلے ہیں، کم ہیں، تھوڑے ہیں، رستہ مشکل ہے. علامات و امراض القلب، دل کی بیماریوں کی علامتیں. اب اپنی علامتیں ڈھونڈنی ہے ہم نے کہ اس میں سے کوئی چیز تو میرے اندر نہیں. والمقصود، مطلب کیا ہے؟ واٹس دا پرپز؟ ان من علامات امراض القلوب، امراض القلوب کی علامات میں سے ہے عدولها عن الاغذیۃ النافعۃ الموافقۃ لها الى الاغذیۃ الضارۃ، نفع مند غذاؤں سے پھر کے ہٹ کے نقصان دہ غذاؤں کی طرف چل پڑنا، اس کی موافقت کرنا. بیمار دل کیا چاہتا ہے؟ فائدہ دینے والی غذا چھوڑ کے نقصان دینے والی غذا کھایا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ مزے کی. وعدولها عن دوائها النافع الى دائها الضار، اور اس کا ہٹ جانا نفع دینے والی دوا سے کس چیز کی طرف؟ نقصان دینے والی بیماری کی طرف. وہنا اربعۃ امور، چار چیزیں. غذاء نافع، صحت کے لیے کیا چیز چاہیے تھی؟ غذاء نافع، نفع مند غذا. ودواء شاف، کون سی دوا؟ شفا دینے والی. وغذاء ضار، کس سے بچنا چاہیے؟ نقصان دینے والی غذا سے. ودواء مہلک، اور ہلاک کرنے والی دوا سے. علامات صحت القلب، دل کی صحت کی علامتیں. والقلب الصحیح یؤثر النافع الشافی علی الضار المؤذی، وہ ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے نفع دینے والی، شفا دینے والی خوراک اور غذا کو کس پر؟ الضار المؤذی، نقصان دینے والی اور ایذا دینے والی پر. والقلب المریض بضد ذلك، اور مریض دل اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. وانفع الاغذیۃ غذاء الایمان، غذاؤں میں دل کی سب سے فائدہ مند غذا کیا؟ ایمان. وانفع الادویۃ دواء القرآن، اور سب سے زیادہ نفع دینے والی دوا قرآن. وکل منہما فیہ الغذاء والدواء، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. یعنی قرآن میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، ایمان میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. کچھ سمجھ آیا؟ کیا بات، کیا سمجھ آیا؟ گرمی ہے، تھکے ہوئے ہیں، بہت بوجھل بات ہے، مشکل سبق تھا. چلیں جتنا بھی حصہ ملا
اتنا ہی انشاءاللہ فائدہ دے گا. اگر یقین سے اور صبر سے سنا تو شفا ہو. مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میری غلطیوں کا احساس کرائے اور مجھے اس کی طرف سے پلٹانے کی طرف بہتری کی طرف لانے کی توفیق. بالکل وہ کڑوا ضرور ہوگا, تکلیف دہ ہوگا, پین فل ہوگا, لیکن وہی فائدہ مند, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مرض کا یا تو پتا نہیں ہوتا, ہمیں پتا ہوتا ہے تو ایکسیپٹنس لیول اتنا لو ہوتا ہے کہ یو آر گیونگ جسٹیفیکیشن فار آل یور ایونس. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ غیبت از گوئنگ ٹو میک یور ہارٹ سک. So when you don't do غیبت and you going to غیبت, you say کہ وہ لوگ کر رہے تھے تو میں شامل ہو گئی, میں نے تو نہیں کیا تھا. So you have all the time justification for all your evils. تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ اس وجہ سے بھی ہمارا دل جو ہے وہ جیسے زندہ دل ہے, الرٹ ہے. سو الرٹ یہ ہے نا کہ ہر وقت اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. تھوڑا سا ہوم ورک دے دوں, جو پڑھا ہے نا آپ نے کل سے آج تک اس کا فلو چارٹ بنا کے لائیں. فلو چارٹ کا مطلب پتا ہے؟ اچھا مائنڈ میں آپ کو معلوم ہے, کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے, کبھی بنایا آپ نے؟ کب, کہاں؟ اوکے, کل آپ ان کو ذرا سکھاتے ہیں کیسے بناتے ہیں, اور انہی سے پوچھ کے اس کو ذرا بھر دیجیے. میرے آنے سے پہلے ذرا بورڈ پہ چارٹ بنا دیجیے جو ہم نے 2 دن میں پڑھا. سب مدد کریں گے نا, کوئی ایک بات کرے گا تو دوسری کو, سب اپنے نوٹس نکال کے لیں, کچھ کیونکہ یہ میپ ہونا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا, کچھ عرصے کے بعد عربی کو پڑھ نہیں پائے گا, نوٹس ادھورے ہوں گے, باتیں پھر بھول جائیں گے. تو دل کی صحت کے لیے نسخہ تو ضروری ہے نا ہاتھ میں ہو, تاکہ دوا کھاتے رہیں, غذا اور دوا دونوں, اور بند ہو گئی. جیسے مرض کو جاننے کے لیے خود بھی اپنے ساتھ کرنا ہے, لیکن جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو دوسروں کو بھی موقع دے کے وہ ہماری بیماریاں بالکل ڈائگنوز. انشاءاللہ یہ سب آگے آئے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.